سننے کو مل رہا ہے کہ جناب حکومت کی بہت بڑی کامیابی کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس ہو گیا۔ اب کیا واقعی معیشت ٹرن اراؤنڈ ہو گئی جو کہ اس وقت ہمیں بتائی جا رہی ہے؟ اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکنامی جو ہے پاکستان کی ٹرن اراؤنڈ ہو چکی ہے۔ اس بیچ میں حکومت کا ایک اپنا ورژن ہے اور اپوزیشن کا ایک اپنا ورژن ہے، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا ایک اپنا ورژن ہے، اور جو ہمارے سیلنگ سائڈ اکانومسٹ جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کا ایک الگ ویو ہے۔ معیشت اسی اور جو ویوز ہیں انہی تمام چیزوں میں پھنس چکے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں دوبارہ ہم کوشش کریں گے معیشت کو سمجھنے کی کہ اس وقت حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس وقت پاکستانی معیشت کی صحیح سمت کیا ہے، اور اسی لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ماہر معاشیات جناب ثاقب شیرانی صاحب موجود ہیں۔ ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں میسو کمی، اور اکتوبر میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس رہا، باوجود اس کے کہ آپ کی جو سپٹمبر کی مینوفیکچرنگ گروتھ ہے وہ 5.6% گری، باوجود اس کے کہ آٹوموبائل سیکٹر جو ہے وہ 34% اس کی گروتھ گری ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی 14% گری ہے، آئرن اینڈ اسٹیل کی 17% گری ہے، فارماسیوٹیکل کی 12% گروتھ گری ہے۔ اس کے باوجود بھی اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے۔ یہ کیسا ٹرن اراؤنڈ ہے بتائیے گا سر؟ میرا خیال ہے عمران صاحب یہ بیسکلی نیریٹیوز میں ڈسکنیکٹ ہے، جو ہم ہر کرائسس کے بعد جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو کچھ ایک سال کے لیے حکومت کا اور باقی عوام کا اور اینالسٹس کا یہ ڈسکنیکٹ ہے۔ اس میں حکومت جو بات کر رہی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سٹیبلائزیشن بتدریج اور بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک پوری معیشت کا ایک جز ہے، بڑا امپورٹنٹ جز ہے، ہمارے کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ سٹیبلائزیشن، مگر عام آدمی جو ہے اس کو بے روزگاری سے غرض ہے، اس کو امپلائمنٹ کے مواقع سے غرض ہے، اس کو جو بزنسز جو بند ہیں، جو منڈیوں میں مندی ہے اس سے غرض ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ دو بیانیاں جو ہیں یہ بالکل مختلف فی الحال ہیں، مگر میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ معیشت کے ریئل اکانومی کے بھی کچھ پہلو ہیں جو تھوڑے سے مثبت ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکشن اس کے نمبرز دیکھیں، پراکسی دیکھیں، سٹی کی لوکل ڈسپیچز کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پینٹس کی پروڈکشن کو دیکھیں، پینٹس اور وارنشز کی پروڈکشن کو دیکھیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اکانومی کے کچھ حصے جو ہیں وہ تھوڑے سے صحیح سمت میں جانا شروع ہوئے ہیں، مگر باقی جو اکانومی ہے، ریٹیل، ٹریڈ، ٹرانسپورٹیشن، یہ سارے جو ہیں، اوپر سے کاٹن کراپ کی تباہی جو ہے وہ بہت بڑا ایک شیڈو کاسٹ کرے گی معیشت کے اوپر یہ پورے سال میں، تو باقی جو اکانومی ہے وہ شیڈو میں ہی رہے گی۔ ٹھیک، تو ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنی امپورٹس کو جو ہے بہت میسیولی جو ہے کٹ کیا، اس کے لیے جو حکومت کے اقدامات تھے ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈالیں گے۔ روپے جو ہے حکومت نے 26% اس میں کمی کی، ڈی ویلیو کیا اپنے آفس سنبھالنے کے بعد، شرح سود جو ہے وہ دگنی ہو گئی 6.25% سے 13.25% ان ایئرس ٹائم، پھر ترقیاتی اخراجات میں 37% جو ہے وہ کمی ہوئی اس بجٹ میں، اور بجٹ میں رواں مالی سال کے بجٹ میں 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہے ان کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ تو بہت ہی ہارش میجرز تھے معیشت کے لیے۔ دیکھیں ایسے دوسری سائٹ پہ تو ہر بات ہوتی ہے، میرے ہر کالم میں اور ہر ٹی وی اپیرنس میں ہوں یا باقی جو دیگر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، تو ہم تو یہ ہمارا بیانیہ تو بڑا یہی ایگزیکٹلی ہے، مگر میں یہاں آپ سے تھوڑا سا جہاں ڈیفر کروں گا اور باقی ہمارے اینکرز وغیرہ سے، کہ یہ پہلی بات ہے یہ ڈیویلیویشن نہیں ہوئی ہے۔ حکومت نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے 160 پہ لے کے جانا ہے۔ حکومت کے پاس، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں عرض کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ سے وڈرا کیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، اب مارکیٹ نے 26% جو ہے روپے کی قدر کو گرایا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہی چیز ہے جو تھائی لینڈ میں 1997 میں ہوئی تھی، انڈونیشیا میں ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک خالی تھا، کوئی ڈالر نہیں تھے، تو اس لیے یہ کوئی مینجڈ
ڈیویلیویشن نہیں تھی یا پالیسی ڈیویلیویشن نہیں تھی. یہ لازمی تھا اور یہ ہونا تھا, یہ انیویٹیبل تھا. یہ اس کا کوئی اور چارہ, اگر کوئی بیٹھ کے کہے کہ اس کے پاس کوئی, ہمارے پاس کوئی آپشن تھی, تو میرا خیال ہے وہ بالکل غلط بیانیہ ہوگا, غلط بیانیہ ہوگی. وہ اس میں کوئی پاکستان کے پاس, حکومت کے پاس, اسٹیٹ بینک کے پاس آپشن نہیں تھا. اب جو ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہمیں, اور وہ بھی میرا خیال ہے روڈ میپ تھوڑا کچھ حد تک اسٹیٹ بینک اور حکومت کی جو معیشت کی جو ٹیم ہے, معاشی ٹیم ہے, کچھ حد تک وہ بتانا شروع کر رہے ہیں کہ ہماری سب کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو اس مالی سال کا دوسرا ہاف ہوگا, جنوری سے جو سٹارٹ ہوگا, خاص طور پہ مارچ کے بعد جو ہے انفلیشن میں جو اس میں وہ ہے انفلیشن ہے, اس میں کافی خاطر خواہ کمی آنا شروع ہو جائے گی. وہ سپیس کریٹ کرے گا آپ کا جو پالیسی اور باقی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, انٹرسٹ ریٹ سٹرکچر کو نیچے لے کے آنا اسٹیٹ بینک لانا شروع کر دے گا. ان کے پاس ایک گنجائش ہوگی, وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا. اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹس میں, دیکھیں آپ یہ بلیو نہیں کرتے ہیں, بہت سارے کہتے ہیں صرف 3% کی گروتھ ہوئی. یہ ڈالر ٹرمز میں نہیں دیکھنا ہے, ہم نے اس کو کوانٹٹی ٹرمز میں دیکھنا ہے. کوانٹٹی ٹرمز میں ڈیویلیویشن کا امپیکٹ یا جو روپے کی قدر جو گری ہے, ڈپریسیشن, اس کا امپیکٹ جو ہے واضح طور پہ ہمارے ایکسپورٹ نمبرز میں نظر آ رہا ہے. اور اس نے دو جو ایک کنونشنل وزڈم تھی, ریسیوڈ وزڈم ہے پاکستان کے بہت بڑے بڑے اکانومسٹ کی, کہ پاکستان ڈیویلیویشن جو ہے پاکستان کو کبھی ہیلپ نہیں کرتی ہے اور ہمارے ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے, اس بیانیہ کو بھی جو ہے اس نے رد کر دیا ہے. ہم نے دونوں چیزیں دکھائی ہیں, ایکسپورٹ سرپلس بھی دکھا دیا ہم نے. لیکن شیرانی صاحب, اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے اتنا میسیولی اپنے امپورٹس کو گرا دیا, اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی امپورٹ بیسڈ ہیں. را میٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, تو آپ کا کاسٹ یہاں پہ بڑھ گئی, کمپٹیٹیونیس آپ کی متاثر ہوئی. تو کیا یہ پالیسی صحیح کہیں گے پھر آپ؟ نہیں, اس میں چارہ کیا تھا. آپ کے پاس ریزرو, جیسے میں کہہ رہا ہوں, مطلب زیرو, مجھے شاید لگا کہ آپ کے ناظرین وغیرہ صفر زر مبادلہ سمجھ جائیں گے, مگر ایکچولی صفر بھی نہیں تھے. جب یہ حکومت آئی, -11 بلین ڈالرز تھے آپ کے نیٹ ریزروز, وہ -18 بلین ڈالرز پہ بیٹھے. تو ان حالات میں مجھے آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ کوئی چھاپیں گے ڈالرز, کوئی اس کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں حکومت کے پاس. یہ صرف آئی ایم ایف کو آپ بلیم نہ کریں. ہم جب اگر آئی ایم ایف کے پروگرام پہ نہ بھی ہوتے تو ہمارے پاس امپورٹ کمپریشن پہلے سال میں اس کے علاوہ کوئی شاید آپشن ہوتی بھی نہیں. تو یہ تو ایک نیچرل آؤٹ کم ہے. آپ کے پاس ڈالرز, آپ مطلب کنگال ہیں بیسکلی ایز فار ایز یور فارن ایکسچینج از کنسرنڈ. اب بہتری آئی ہے, مگر میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ آپشن نہیں تھا. گروتھ انفارچونیٹلی کیجولیٹی ہونی تھی. ٹھیک, آپ گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اکنامک نمبرز کی. ہم اگر پچھلے مالی سال کا دیکھیں, پچھلے سے پچھلے تو 5.5% کے اوپر ہم تھے. دین اس کے بعد جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پہلا بجٹ, پہلا مالی سال رہا 2018-19 کا, وہاں پہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ آئی تقریباً 3.3%. لیکن ڈاکٹر حفیظ پاشا اور ان کا جو تھنک ٹینک ہے, ان کی ریسرچ جب سامنے آئی تو وہ 3.3% نہیں بلکہ وہ 1.6% سمویئر اراؤنڈ ہے. تو اتنا میسیو ڈفرنس آ سکتا ہے ایف بی ایس کے نمبر میں ثاقب صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نمبرز obviously اپنی جگہ پہ اور کافی حد تک مستند ہی ہوں گے, مگر جب ریویژن تو ہوتی ہے پی بی ایس کے نمبرز میں, مگر جب ریویژن ہوگی تو اتنی بڑی شاید نہ ہو. وہ میرا خیال ہے 3.3 کے بجائے جو ہے اباؤٹ 2.5% یا 2.3% کے لگ بھگ شاید وہ ایڈجسٹمنٹ ہو. تو ایڈجسٹمنٹ تو ہوگی. مجھے اس سال کا زیادہ, وہ تو گزر گیا جی, وہ تو پچھلا سال تھا, وہ تو ہو گیا. اس سال کا مجھے فکر ہے, کیونکہ میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کی گورنر صاحب کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ شاید تھوڑی سی زیادہ ہی آپٹیمسٹک ہے, 3.5% کی. میرا خیال ہے اس سال جب نمبرز آئیں گے, اور شروع میں جو نمبرز آئیں گے وہ تو شاید مستند نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے پروویژنل ایکچوئل ہوتے ہیں, مگر جب ریوائزڈ اور فائنل نمبرز آئیں گے اس سال کے,
تو میرا خیال ہے اس سال جو ہے گروتھ 2% سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا گروتھ آپ 2% سے زیادہ نہیں دیکھ رہے, اور اچھا ایسے اس میں جب آپ آئی ایم ایف میں گئے ہیں, اب ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی مشیر خزانہ بھی کہہ رہے, پھر گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی اس بات کو کہا کہ جناب اس پچھلے 4 مہینے میں حکومت نے 1 پیسہ بھی سینٹرل بینک سے نہیں لیا. کیا یہ سینٹرل بینک سے پیسے نہ لینا یہ کریڈٹ کی طرف جاتا ہے, گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے گی, یا آئی ایم ایف میں کے پروگرام میں پہلی پابندی ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک سے پیسہ لیں گے نہیں کیونکہ وہ نوٹ چھاپ کے آپ کو دیتا ہے, وہ ایک انفلیشنری پریشر بنتا ہے. جی سر. دیکھیں یہ مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب اگر آپ کے ہاتھ بندے ہوں اور پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے, مطلب بٹ ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ جو بھی ہے پاکستان کے لیے آپ یہ چھوڑتے ہیں کہ حکومت کریڈٹ لے رہی ہے یا آئی ایم ایف نے کروایا, بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ہم صحیح ایک سمت میں گئے ہیں. اب کسی نے ہمیں دھکیل دیا اس طرف تو ہم چل پڑے, تو جو بھی ہے اچھی بات ہے کہ ہم چل پڑے. میرا خیال ہے اس سے جو اسٹیٹ بینک کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ انفلیشن پہ اگلے جو جنوری آنورڈز اس پہ کافی فرق پڑے گا, اس کی وجہ سے مثبت اثرات. لیکن شرائنی صاحب کمرشل بینکوں کے پاس اتنی لیکویڈیٹی آئی کہاں سے؟ وہ تو خود سینٹرل بینک جو ہے ان کو نوٹ چھاپ کر دے رہا ہے ریورس اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے, تو کان آپ یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں, بات تو ایک ہی ہے. نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور مگر ایک اور ایلیمنٹ لیکویڈیٹی کا ہوگا جو کہ اس کے نیگیٹو منفی پہلو پہ تو میں نے بھی بات کی ہے, ڈاکٹر پاشا نے بھی کی ہے, مگر اس کے مثبت ایک پہلو جو ہے جو آپ کی ٹی بلز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, وہ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ٹی بی جنریٹ کر رہی ہے, اور وہ $2-3 بلین کی اگر بک ہو گئی تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انکریمنٹلی وہ اتنی لیکویڈیٹی کریٹ کرے گا بینکنگ سسٹم کے لیے. لیکن ہماری معیشت اس لیکویڈیٹی کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ یہ ہاٹ منی ہے جس طریقے سے یہ آ رہی ہے, اور اسی طریقے سے اگر یہ فوری طور پہ واپس چلی گئی تو اس نے یہ کیا ہم سہ پائیں گے اس کے جھٹکے کو؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے تاثر ایکچولی میں نے ہی کوئی 2-2.5 مہینے پہلے اس کے بارے میں لکھا تھا اور ٹی وی پہ بھی آ کے کہا تھا کہ یہ اس پالیسی کے نقصان شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں نظر آتے ہیں, مگر اس کے جو منفی پہلو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, اور اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کیری ٹریڈ جو ہے اتنا پروفٹیبل ہے. جو ڈفرنس ہے پاکستان جو ان کو دے رہا ہے, اپ سائڈ جو دے رہا ہے انٹرسٹ ریٹس میں, اگر ہم وہ کم کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان کی اٹریکٹیونیس ان کے لیے کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے گورنر صاحب نے جو اپنے آپ کو کافی حد تک لاک ان کر لیا ہے ہائی انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. دوسرا اس کا جو نیگیٹو کانسیکوینس ہے, پوٹینشیل کانسیکوینس ہے, وہ ابھی تو دیکھیے ہمیں نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ نظر آ رہا ہے, مگر جب یہ جائے گا پیسہ اور بڑی تعداد میں جب یہ بک بلڈ ہوگی اور کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہ پیسہ ایک دم چلا جائے, کوئی پابندی تو ہوگی نہیں اس پہ, یہ ایک دن کے اندر بھی جا سکتا ہے, تو اس وقت تکلیف ہوگی ہمیں اسٹیٹ بینک کو بھی, کیونکہ ان کے ذخائر سے زر مبادلہ کے ذخائر سے ہی پیسے جائیں گے, روپے کی قدر میں یہ ریفلیکٹ ہوگا, آبویسلی کرنسی مارکیٹس میں اتنا ایک بڑا بوچھال آئے گا, ڈسرپشن آئے گی. تیسرا جو بہت بڑا ایشو ہے جس کو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے پچھلے کالم میں, اور دوبارہ اس کو میں کروں گا, جس پہ اس طرح فوکس نہیں ہو رہا ادھر, وہ یہ ہے کہ ارجنٹینا میں جب 2001 میں جب یہ کرائسس آیا ان کے پاس, تو ان کے بینکنگ سسٹم میں تقریباً 40% کی لائبلٹیز 50% کی وہ فورنرز کی تھی. جب وہ نکلے تو پورا بینکنگ سسٹم بیٹھ کے ارجنٹینا کا, تو اس سے آپ امیجن کریں پورے کوئی 2-3 سالوں کے لیے ان کی جو کریڈٹ انٹرمیڈیشن تھی وہ رک گئی تھی اس کی وجہ سے. جانے کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پہلے ذرا آنے کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا یو کے سے آ رہا ہے, یو ایس سے آ رہا ہے, اس کے علاوہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کی, جناب کیمن آئلینڈ سے پیسہ اس میں بہت آ رہا ہے, اس میں مارشل آئلینڈ سے بہت پیسہ آ رہا ہے, اس میں برٹش ورجن آئلینڈ سے بہت سارا پیسہ آ رہا ہے, اور پوری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ آف شور کمپنیز ہیں, دنیا کا سیاہ سفید پیسہ وہاں پر جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوسرے ملکوں میں آتا ہے. تو پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی ذرائع سے گیا پیسہ وہی واپس بھی آ رہا ہو اس میں. بالکل 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 جی, آپ جو بھی یہ پیسہ کے
مینیجرز ہیں پرائیویٹ ویلتھ کے، ان کے لیے تو یہ اپرچونٹی ہے، تو وہ تو اپنے کلائنٹس کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. اب وہ کلائنٹس پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں اور یا ہیج فنڈز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو اس کے سکتے ہیں. اتنے کانسیکوینسز، اتنی ڈارک پکچر ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا خطرناک سائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ تو جب واپس جائے گا تو آپ کی اکانومی بہت زیادہ ہل جائے گی. بالکل. دیکھیں یہ پیسہ جائے گا. دوسرا جو ہے آپ ایک اور چیز پہ فوکس کریں. آپ تو فائنینشیل مارکیٹس کے ماشاءاللہ بہت چیتے ہیں کہ جب یہ پیسہ جائے گا تو بانڈ مارکیٹس کا کیا حال ہوگا. تو بانڈ مارکیٹ میں اور ہماری جو بینکوں کی جو بک ہے بانڈ مارکیٹ، ان کو جو لاسز بک کرنے پڑیں گے اس پہ. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کے کافی سارے پہلو ہیں جو میرا خیال ہے. سر اسی لیے بڑا مؤدبانہ سوال ہے کہ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور جو اتنی پوری اکنامک ایڈوائزری ٹیم ہے وہ کہاں ہے؟ ان کو بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو میرے خیال اندر کی بات ہے، میں انسائیڈ انفارمیشن ہے سچ تو مجھے تو نہیں معلوم، بٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ فائنانس منسٹری بالکل خوش نہیں ہے اس سے. اچھا، فائنانس منسٹری اس لیے خوش نہیں ہے بیکاز ان کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ سسٹم کا سب سے بڑا بورور ہے، اور اگر 10%، 10.5% انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا تھا، ان کو 2-2.5% کا ریلیف تھا، تو ان کے لیے تو بہت بڑا ایک ریلیف ہوتا ہے بجٹ میں. اور وہ کی تکلیف میں بجٹ وہ آپ کو پتا ہے کتنی تکلیف میں ہیں یہ لوگ. دوسری طرف کھڑے ہیں گورنر صاحب اور IMF. دونوں کا انسینٹیو ہے کہ یہ پیسہ پاکستان میں آئے. اور میرا اپنا خیال ہے انٹرنل ٹارگٹ تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب اس کو تقریباً $5 بلین کی کم از کم بک بنانا چاہتے ہیں. $5 ارب کی بک، اور یہ ہاٹ منی کے اوپر ظاہر ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. ثاقب شیرانی صاحب موجود ہیں. بریک کے بعد بھی اسی اہم نقطے کو میں دوبارہ ڈسکس کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ثاقب شیرانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب صاحب ایک بار پھر بریک پہ جانے سے پہلے جس ہاٹ منی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اب بات یہ ہے کہ جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جو قوم کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں اتنا اضافہ ہو گیا. 73% کی بات کی گئی تھی. ان ریئل ٹرم آپ کا FDI جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں 3% کمی ہوئی ہے. باقی یہ اتنا بڑا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوور $1 بلین اس وقت یہاں پر آ چکا ہے. تو یہ پیسہ اگر آپ کی ریئل اکانومی کے اندر آئے، ہم کس طرح سے لیں گے؟ کیونکہ یہ تمام جو ایکویشن بن رہی ہے یہ بڑی خطرناک اور پیچیدہ بن رہی ہے. دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ حکومت ایک طرف کھڑی ہے. پہلی بات ہے وہ جو ٹویٹ کی بھی میں بات کر لوں، میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو غلط بتایا گیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے. کہا تو جاتا ہے obviously فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے مد میں ہی آیا ہے، مگر یہ شارٹ ٹرم، ایکسٹریملی شارٹ ٹرم بوروئنگ ہے، اور بڑی ایکسیسولی ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم بورو کر رہے ہیں اس پیسے کو. تو یہ اس کو انویسٹمنٹ نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ تو سیکنڈری مارکیٹ میں آ رہی ہے، یا تو یہ جو ہے یہ آئی تھنک اس کو مس کیریکٹرائز کیا جا رہا ہے. لیکن سر میں یہیں پہ بات کو ذرا وہ رکوں گا، کیونکہ ایک پوری ٹیم موجود ہے پرائم منسٹر کے پاس. اکنامک ایڈوائزری کے نام پہ بہت جید جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، بہت جن لوگوں نے سرو کیا ہے پاکستان کو وہ اس وقت موجود ہیں. کیا وہ وزیر اعظم کو نہیں بتا رہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ ان کے ٹویٹس اس طریقے سے آ رہے ہیں، پرائم منسٹر کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ ہاٹ منی، اور یہ جب جائے گی تو پورا نظام یہ خراب کر سکتی ہے. مجھے میں کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے جو بڑے فاضل میرے دوست ہیں، وہ انہوں نے تو پرائم منسٹر کے ساتھ مارچ کے بعد ملاقات ہی نہیں کی ہے. مارچ کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. اپریل میں، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، دس نومبر، یعنی 6 مہینے سے وزیر اعظم کی اپنی ان ممبرز سے ملاقات نہیں ہوئی جو ایڈوائزری کاؤنسل کے. تو پھر چلا کون رہے سارے سسٹم کو؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اپنے ایک انفارمل ایڈوائزرز ہیں، ایک کچن کیبنٹ ہے جو ان کو مشاورت ان کی کر رہی ہے. اکنامک ٹیم ان کی اکنامک ٹیم کا حصہ ہیں اور اچھے لوگ ہیں اس میں. شوکت ترین صاحب ہیں، اور باقی آپ دیکھیں باقی جو ان کی فارمل اکنامک ٹیم ہے، جیسے حفیظ شیخ صاحب ہیں، فائنانس منسٹر صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، رضا باقر صاحب ہیں، اور شبر زیدی صاحب ہیں. تو بیسیکلی جو یہ بیانیہ جو آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے
اور آئی ایم ایف کی طرف سے, اور پاسبلی حفیظ شیخ صاحب بھی اس کو بائن کر رہے ہیں, بٹ حفیظ شیخ صاحب اس کی کیجولٹی ہیں. ایز دا فائنانس منسٹر ہمارا بجٹ کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پالیسی کا, اینڈ آئی ایم شیور بیہائنڈ دا سینس وہ اس کے اوپر پش بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب کیا ہوگا آگے, کیا صورتحال آپ کو بن رہی, کیونکہ کمٹمنٹس جو ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم استحکام کی طرف آ گئے, اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے, اب ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. اب سمپل سی بات ہے, اگلے 39 مہینے کے لیے آئی ایم ایف آپ کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ صرف بات کر رہا ہے اسٹیبلائزیشن کی, جس میں آپ اکنامک گروتھ کو, اکانومی کو ایکسپینشن کی طرف لے کر جانا بھول جائے اور ساری چیزوں کو. تو یہ ہضم کیسی ہوں گی پھر ہمیں چیزیں؟ دیکھیے یہ مشکل پیریڈ ہے اکانومی کے لیے, مگر اس میں دو مثبت پہلو جو مجھے نظر آتے ہیں, جو اپرچونٹی دیتے ہیں یا اوپننگ دیتے ہیں گروتھ کی طرف سے. ایک تو جو ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, یہ بہت خاطر خواہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اور ایسی ایڈجسٹمنٹس میں باقی اکانومیز میں پاکستان کی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک سپلائی رسپانس آتا ہے اکانومی میں. دو طریقے سے آتا ہے, ایک تو ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف سے آئے گا, اور جیسے یہ اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 100% کی طرف جائیں گے, پھر یہ سوچیں گے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں 26% اگر بیڈ ویئر میں یا گارمنٹس میں والیومز میں کوانٹٹی میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو کسی ٹائم پہ وہ 100% یوٹیلائزیشن پہ آئیں گے, تو پھر وہ اپنی کیپیسٹی بڑھانے کا سوچیں گے. پھر ایکسپورٹ سیکٹر میں, اچھا, اور یہ صرف گارمنٹس یا بیڈ ویئر کی بات نہیں ہے یا نیٹ ویئر کی بات نہیں ہے, سیمنٹ کے ایکسپورٹس دیکھیں, لیدر کے آپ دیکھیں, گڈز کی دیکھیں, تو ایک سپلائی رسپانس نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو آنا شروع ہوگا نظر, وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, سال یا 2 سال, وہ یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ سیکٹرز ہوں گے ان کو اب تقویت ملی ہے. پہلے ہم 100 روپے پہ امپورٹ کر رہے تھے, امپورٹ سبسیڈائز ہو رہی تھی ہماری ایکسپورٹس کی وجہ سے, اب وہ سبسڈی ختم ہو گئی ہے. اب وہ جو 160 پہ 155 پہ امپورٹ کرنا پڑا ہے, وہ سوچے گا کہ یار میں پاکستان میں کیوں نہیں فیکٹری لگا لوں اس کی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اپرچونٹیز ہیں. اچھا, اب سر ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً 10% کی گنجائش اس میں نکل رہی تھی, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 6-6.5% جو ہے وہ روپی انڈر ویلیو ہے. تو اور اسی وجہ سے جو آپ کے مارکیٹ میں کچھ جمپس آتے ہیں, مارکیٹ اس کو ایبزارب کر جاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت فیئر ویلیو پہ یا گنجائش کچھ نکلتی ہے ریڑ کے حوالے سے؟ دیکھیں, ریئر کا جو ہے نا مسئلہ, وہ صرف ایک یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روپے اگر اسٹیٹ بینک بائنگ بند کر دے ایکسیس ڈالرز کی انٹر بینک مارکیٹ میں, تو ہمیں پتہ ہے کہ 150 کی طرف ہی روپیہ جائے گا. تو اس میں گنجائش تو بنتی ہے, مگر تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. ریئر جو ہے وہ فارورڈ لوکنگ انڈیکیٹر نہیں ہے. اچھا, وہ آج کا آپ کو بتاتا ہے. فارورڈ لوکنگ انڈیکیٹرز میں ہماری جو ڈیٹ ری پیمنٹس کا پروفائل ہے, انفارچونیٹلی اگلے 3-4 سال وہ بہت شدت سے اوپر ایلیویٹڈ ہے. سو میرا اپنا خیال ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہوگا جو روپے کا تھوڑا سا یا ایکسٹرنل سائڈ کو تھوڑا سا انڈر پریشر ڈالے گا. ٹھیک, فارورڈ لوکنگ کی آپ نے بات کی, تو ایک انفلیشن پہ فارورڈ لوکنگ ویو جو ہے وہ سینٹرل بینک نے رکھا کہ اس کے اوپر لے کے اور آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ سیٹ کی جائے گی, انفلیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. نا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, اور اس کو ڈیمانڈ مینجمنٹ سائٹ سے جو ہے وہ مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فلسفہ کہاں تک صحیح ہے سر؟ یہ بالکل درست ہے, میں بھی اسے اگری کرتا ہوں, مگر میرا خیال ہے دیکھیں یہ انٹرسٹ ریٹس کا جو وہ ہے معاملہ ہے, وہ صرف اس کے 3 پہلو ہیں. وہ صرف انفلیشن فائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ بے شک غلط ہو صحیح ہو, مفروضہ جو آئی ایم ایف جس پہ یہ بنیاد کی ہے, انہوں نے پالیسی کی بنیاد رکھی ہے, اس سے ہم میرا خیال ہے پاکستان میں کم ہی ہوں گے جو اکانومسٹ اسے اگری کریں گے. مگر اس کے 2 اور پہلو ہیں. ایک تو روپے کو بھی استحکام دینے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کرائسس سے پہلے ہمیشہ ڈالرائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی بھی اکانومی میں, وہ خواہ ارجنٹینا ہو, رشیا ہو, پاکستان ہو, جہاں آن شور مارکیٹ یا گرے مارکیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈالرائزیشن ہوتی ہے. اور اگر آپ جو اکنامک ایجنٹس کا ایکسپیکٹڈ ڈیویلیویشن ہے اپنی کرنسی کی, اس کو کمپنسیٹ کر دیں انٹرسٹ ریٹس میں
اس کرنسی کے انٹرسٹ ریٹس میں. تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ڈالرائزیشن چھوڑ کے جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہی رہیں گے, تو اس سے جو ہے استحکام آتا ہے لوکل کرنسی میں. تو دوسرا پہلو یہ ہے. تیسرا پہلو جو ہے جس کی وجہ سے جیسے ہم نے ابھی بات کی وہ کیری ٹریڈ کو تقویت دینے کے لیے ہے. تو اس کے 3 پہلو ہیں انٹرسٹ ریٹس کے, اس لیے یہ صرف انفلیشن. اور یہاں پہ یہ بہت زیادہ obvious ہے, کیری ٹریڈ والا بہت زیادہ اس وقت کھل کے سامنے آ رہا ہے. نا سر آگے بڑھیں گے, آگے بڑھ کے آپ کے پاس فیٹف جو ہے FATF کتنا مشکل پاکستان کے لیے کھڑی ہے, پھر وہ جو ڈاکومنٹیشن ڈرائیو ہے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا. پہلے بتائیے فیٹف میں کس حد تک ریلیف ملا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے, میں اندر تو مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی, بٹ جو میں نے باہر سے تھوڑا سا دیکھا ہے اور تھوڑا سا مطلب اندر کی جو مجھے معلومات ہیں اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے فروری تک انشاءاللہ کافی مراحل جو ہے وہ طے کر پائے گا. مگر فروری میں موسٹ لائکلی ہمیں دوبارہ ایک 15 مہینے کا یا ایسے کچھ ایک ایکشن پلان ملے گا. تو ہم گرے لسٹ سے تو نکلیں گے نہیں, مگر اتنی پروگریس انشاءاللہ ضرور ہوگی کہ ہم بلیک لسٹ سے بچ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ایک بریدنگ اسپیس پاکستان کو ملے گی. اور پروگرام میں موجود ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ثاقب شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ڈاکومنٹیشن ڈرائیو کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. معیشت کی دستاویزی یقینی طور سے ہمارے اپنے مفاد میں ہے, لیکن اس وقت جو معاملہ تھا شناختی کارڈ والا جو معاملہ تھا پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ وہ اس ٹیکسیشن کے ماحول کے اندر آئے. کہاں معاملہ جو ہے وہ کس حد تک جا کے نمٹے گا, کیونکہ آگے تو آپ IMF کو ویٹ کے حوالے سے بھی کہہ کیا گیا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ لے کر آئیں گے. تو یہ ڈاکومنٹیشن کا کیا ہوگا اس پوری ڈرائیو کا؟ دیکھیں یہ obviously جب اتنا ایک بڑا قدم ایک ملک اٹھاتا ہے جہاں انفارمل اکانومی جو ہے وہ تقریباً 50-60% یا 100% ہو فارمل اکانومی کی, تو اس میں تو ہمیشہ آپ کو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پش بیک ہوگا, لوگوں کو تکلیف ہوگی, ڈسرپشن ہوگی, اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرنے کی کوشش کریں گے یا کریں گے. مگر انفارچونیٹلی ہمارا صرف IMF کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فیٹف کے لیے بھی کلیدی اس کا کردار ہے ساری یہ CNIC کی کنڈیشن یا باقی ڈاکیومنٹیشن کا. تو اس لیے اگر اس تناظر سے ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم ملک سے ایسے بھی کوئی زیادہ ہم اس کی وہ نہیں کہ خدمت نہیں کر رہے ہیں ڈاکیومنٹ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹیشن سے باہر رکھنے کی, اور اس حوالے سے تو بہت ہی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اگر ہم یہ نہ کریں. سو ہر لحاظ سے وی ہیو ٹو سکسیڈ, the government has to succeed in this. بے شک جتنی بھی ڈسٹرپشن آئے شارٹ رن میں, سال لگے اس کو, 1.5 سال لگے, 2 سال لگے, اس جو ہے مرحلے کو ہم نے عبور کرنا ہے. اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ IMF نے اپنے ریویو پروگرام کے اندر باقاعدہ اس کو مینشن کیا کہ پاکستان کو فیٹف کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میرے خیال سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں آئے IMF کے. بالکل صحیح ہے, درست ہے. ٹھیک, مزید آگے بڑھتے ہیں. 5.5 ٹریلین کا ریونیو ٹارگٹ انتہائی مشکل, آفیشلی یہی اسے ریوائز ڈاؤن کرنے کی, لیکن اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس کے حوالے سے کتنا مشکل ہوگا, اور پھر ہوگا کیا؟ ایکچولی ریونیو ٹارگٹ کا تو ہم سب کو پتہ ہے, میرا خیال ہے FBR کو بھی پتہ ہے, چیئرمین صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو آلموسٹ ناممکن بات ہے. اور اگر یہ کرنے کی کوشش بھی ہم نے کی تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت غلط ہم راستے پہ. یہ IMF پروگرام obviously حکومت کا اس میں قصور نہیں ہے, یہ IMF کے ساتھ ہماری بہت مرتبہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا ہے کہ آپ کا یہ بالکل غلط اپروچ ہے. اکانومی کو ایک تو آپ ایسے بھی مار دیتے ہیں, دوسری ہماری جو ٹیکسیشن کا نظام ہم نے جس طریقے سے کھڑا کرنا ہے اس کو پراپر بیسس کے اوپر, وہ یہ مار دھاڑ کی ریونیو کلیکشن سے نہیں ہوتا ہے. اس سے تو نقصان ہی ہوتا ہے, اور نقصان سب سے زیادہ فارمل سیکٹر کا ہوتا ہے. وہی جو 100-150 کمپنیاں ہیں 70% سیلز ٹیکس کلیکشن بھی ہوتی ہے اور کارپوریٹ انکم ٹیکس بھی کلیکٹ ہوتا ہے, اور جس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مزید انویسٹ کریں گے اکانومی میں اور جابز کریٹ کریں گے, انہی کو آپ بار بار کلاڑی مار رہے ہیں ان کے پاؤں کے اوپر. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے.
ٹھیک. سو وی نو کہ یہ نہیں ہوگا, بٹ انفارچونیٹلی حکومت کو اس کے پہ فوکس رہنا پڑے گا, اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکانومی میں بہت اگلے 1-2 سال جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ بہت پریشر میں رہے گی فارمل سیکٹر. ٹھیک, آپ یہ بتائیے کہ پھر ایسے میں جو ایک بیانیہ تھا, جو ایک عوام سے وعدہ تھا, جو الیکشن کا منشور تھا, 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا, ان حالات میں شیرانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیں, یہ obviously یہ اس کو پورا کرنا تو مشکل ہوگا, مگر میرا اپنا خیال ہے 3 سال کے بعد, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اس پہ واضح کمٹمنٹ لگ رہی ہے, تو وہ انہوں نے ایسی مطلب خالی کھلی اس بات کو نہیں کہا, وہ اس میں فرملی بلیو کرتے ہیں. میرا خیال ہے جیسے ہی IMF کا پروگرام ختم ہوگا اور گنجائش پیدا ہوگی تو اس پہ کام تو شروع ہو جائے گا, مگر 5 سال میں الیکشن سے پہلے کتنا ڈیلیور ہو پائے گا وہ obviously وہ ایک موڈ پوائنٹ ہے, وہ پورا تو نہیں ہو پائے گا, مگر اگر آدھا بھی ہو جائے تو آئی تھنک کافی بڑا. لیکن ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ 5 سال بعد جب IMF پروگرام سے ہم نکلیں گے اور پھر وہ ری پیمنٹس کا ایک پرابلم, اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا مختلف حکومتوں میں, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, ایک کے ٹینیئر میں ہم IMF پروگرام سے نکلے, دوسرے کے میں سب سے زیادہ پھر دوبارہ IMF کے پاس ہی ہم جاتے ہیں, اور پھر آپ کا یہ ہاٹ منی والا, تو آگے آنے والا وقت ملک کی معیشت کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر آپ تھوڑا سا میں کہ انفیئر بھی ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ. آپ کی اتنی گہری نظر ہے, مگر آپ جو اچھی مثبت چیزیں ہوئی وہ منشن ہی نہیں کر رہے ہیں. ڈفرنس کیا ہے پاکستان میں؟ سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جو منفی چیزیں ہیں وہ بتائے, وہ کھل کے بتائے کہ یہ ایسا اکنامک ٹیم جو ہے اس سے ہم نہیں ضروری کہ ہم بزنس ریکارڈر یا ڈان کے ایڈیٹوریل جا کے پڑھیں اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ معیشت اس وقت کھڑی کہاں پہ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب بھی بتائیں, شبر زیدی صاحب بھی بتائیں, حفیظ شیخ صاحب بھی بتائیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر 17 روپے کلو ہے تو پھر ایسی باتیں آتی ہیں سامنے کہ ہو کیا رہا ہے پھر اس ملک کے ساتھ. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران سلطان یہ اچھی بات بھی کوئی بتائیں. عمران سلطان بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, عمران سلطان بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے شروع جو اپنا لیا وہ اسی طریقے سے کیا کہ کم از کم ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آپ کافی بہتر کنڈیشن میں آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران سلطان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے آئی, IMF 3 سال کے لیے آیا ہے اس پروگرام میں, تو حکومت یہ جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتی, 1 سال کے اندر ہی کرنے میں بہت زیادہ پریشر میں آ گئی ہے اکانومی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے, وہ تو ہے, مگر جو مثبت جو چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کہ سسٹینیبل کیسے ہوگا, اس میں میرا خیال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2-3 باتیں ضرور کریں. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ 7% ہے, انڈیا کا 20% ہے, بنگلہ دیش کا 17% ہے, ویتنام کا 102% ہے. سو اتنے چھوٹے ایکسپورٹ سیکٹر کے ساتھ امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں چل سکتی ہے. تو یہ حکومت نے ایک تو روپے کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی انہوں نے کی یا کرنی پڑی, جو بھی ہے وہ ہو گیا. دوسرا جو ہے آپ کو پتا ہوگا, دیکھا ہوگا آپ نے کچھ دن پہلے رزاق داؤد صاحب نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا. پہلی مرتبہ یہ پاکستان میں ایک سینسیبل قسم کی, لاجیکل قسم کی ٹیرف پالیسی آئی ہے, اور یہ لاگو ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ را مٹیریلز آپ سستے ملیں گے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو, اس کے اوپر پروڈکٹس ہوں گے, اور جو فنش پروڈکٹس کمپیٹ کرتے ہیں ہماری انڈسٹریز کے ساتھ ان کو ہم مہنگا رکھیں گے تاکہ وہ امپورٹ نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے پلے آؤٹ کریں گی. پھر سی پیک ہوپ فلی سیکنڈ فیز جب آئے گا تو وہ بھی ایک گروتھ اینگل اس کا بھی ایک ہوگا, اگر ہم اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کر پائیں. یقیناً ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ہوں. اور آپ نے اکنالج کیا ایک چیز کو کہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی جو پاکستان کی ہے, میرا سوال یہی تھا بنیادی کہ جب آپ اس میں اتنا میسو ریڈکشن لے کر آ جاتے ہیں امپورٹس میں, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس بھی امپورٹ بیسڈ ہیں, را مٹیریل بیسڈ آپ کی ایکسپورٹس ہیں, تو آپ کی وہ جو کمپٹیٹیونیس ہے وہ متاثر ہوئی ہے. پورا پروگرام جو ہے وہ اسی کے گرد تھا. شیرانی صاحب مگر میں اس کو نہیں مانتا عمران. اگر یہ متاثر ہوتی کمپیٹیٹیونیس تو گارمنٹس کی ایکسپورٹ 26% نہیں بڑھتی, بیڈ ویئر کی 10% نہیں بڑھتی, لیدر کی 40% نہیں بڑھتی, سیمنٹ کی 30% 40% نہیں بڑھتی.
لیکن سر دوسری طرف آپ کے پاس جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ایل ایس ایم گروتھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا. میں نے مختلف سیکٹرز جو بتایا وہ بھی تو اسی کا شاخسانہ ہے. وہ تو ہوگا نا. دیکھیں obviously ہم نے طے کیا, یہ تو مطلب واضح ہے نا کہ امپورٹ کمپریشن کرنی پڑی حکومت کو. ڈیمانڈ کمپریشن آئی ایم ایف نے کروائی یا ہمارے حالات نے کروائی, وہ ہونی تھی, اور اس کی کیجولٹی گروتھ ہے جو ایل ایس ایم نمبرز میں نظر آ رہی ہے. اور ایون ایل ایس ایم میں جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ساری منڈیوں کا حال ہے. فیصل آباد, جوڈیا بازار, جہاں بھی آپ چلے جائیں مندی کا سما ہے, تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, مگر ایک لاجیکل اور نیچرل وہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی حکومت کی ظاہر ہے کہ اس وقت نیت پہ کسی کی شک نہیں, اس میں کوئی وہ نہیں کہ ہم کسی کی نیت پہ شک کریں, لیکن طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں, اپنے اپنے نقطہ نظر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب شیران, آج کے پروگرام میں شریک رہے اور بہت سیر حاصل گفتگو آپ سے ہوئی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. ناظرین, پروگرام سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.